تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی اطاعت کو اپنی رضا و خوشنودی کا باعث اور اپنی رضا کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور جس نے اہل ایمان کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی لذتوں اور خواہشوں کو تج دیا اور اس کی رضا اور خوشنودی کو ترجیح دی۔ میں اس اللہ کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کی ذات ہمارے لیے باعتبار امام اور رہنما کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور ان کے تمام ساتھیوں پر بہت زیادہ درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ تمام کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ رب العالمین نے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لیے یہی وصیت ہے، رب العالمین کا اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لیے یہی وصیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سب سے بہترین منفعت اور کمائی ہے، اس کی رضامندی سب سے بہترین فائدہ اور مقصود زندگی ہے۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے۔ پھر جس شخص کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ مسلمانوں، رمضان عبادت و توبہ کا مہینہ ہے، تقرب الہی کے حصول اور انابت اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی جانب رجوع اور توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اخلاص و للہیت، خشوع و خضوع اور رکوع و سجود کا مہینہ ہے، روزے اور قیام کا مہینہ ہے، احسان و بھلائی اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اب اس کے رخصت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اس میں سے اب بالکل معمولی وقت رہ گیا ہے، وہ ہمیں الوداع کہنے ہی والا ہے اور ہم سے رخت سفر باندھنے ہی والا ہے۔ اے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ کامیاب کون ہے تو ہم اسے مبارکباد دیں، اور ناکام و نامراد کون ہے تو ہم اس سے تعزیت کریں۔ اے اللہ کے بندو، اسے خوب غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرو، جو ایام باقی رہ گئے ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ، توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرو، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سنو، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لہذا خوب محنت کرو، اب تو چند ہی دن رہ گئے ہیں اور چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ تکان اور پریشانی تو دور ہو جائے گی، البتہ اجر و ثواب باقی رہ جائے گا۔ اب کچھ ہی دن باقی ہیں، اس کے اوراق بند ہونے کو ہیں اور اس کے اعمال ختم ہونے پر ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کی سعادت کا کیا کہنا، جبکہ نامرادوں کا خسارہ و نقصان، کوتاہی کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی، نامرادوں کی حسرت اور غافلوں کی مصیبت کس قدر بھیانک ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلے زینے پر چڑھے تو کہا آمین، پھر جب دوسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین، پھر جب تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہیں ہوئی تو اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے کہا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کرنے کے سبب جہنت میں داخل ہوا تو اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے کہا آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ صحیح ابن حبان۔ اللہ کے بندو، آپ لوگ بڑی عظمت والے ایام اور بہت ہی فضیلت والے اوقات سے گزر رہے ہیں، لہذا انہیں قیل و قال، غفلت و سستی اور لہو و لعب میں ضائع نہ کریں، اور نہ ہی موبائل اور سوشل میڈیا کے کثرت استعمال میں برباد کریں۔ اپنے اوقات کو غنیمت جانیں، اپنے اوقات کو نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، توبہ و استغفار، دعا اور گریہ وزاری میں لگائیں۔ سنو، خیر و نیکی کی راہیں بہت زیادہ ہیں، لہذا ان پر چلنے والے کہاں ہیں؟
ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے داخل نہ ہونے والے کہاں ہیں؟ لہذا اللہ کے بندو، ہر قسم کی عبادت و اطاعت کے کام انجام دینے کی کوشش کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ روزے دار بھائیوں، جو عبادت قبول ہوتی ہے اس کا ایمان پر بڑا اثر ہوتا ہے، دل اور باطن میں اس کا اثر یہ ہے کہ اس سے نیت کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی طرح اس سے تقوی، اخلاص و للہیت اور خشوع و خضوع پیدا ہوتے ہیں۔ اعضاء و جوارح پر اس کا اثر یہ کہ انسان گناہوں سے اور حرام کردہ چیزوں سے باز رہتا ہے، نیز نیکی اور اطاعت کے کاموں پر مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقین نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ لہذا اپنے تمام اعمال میں اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے پیاس، بھوک اور تکان کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شب بیداری اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے لوگوں، بے شک اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ہماری حالت پہلے کی بنسبت بہتر ہو جائے اور نیک اعمال اور توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو خیر و نیکی کا کام کر کے دکھاؤ اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کو زیبا ہے جس نے توبہ کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار کیا، جس نے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بہترین آرام گاہ اور ٹھکانہ بنایا اور اس کے لیے گھنا سایہ تیار کیا۔ جو اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزارے تو اب جو چاہے سو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ مسلمانوں، آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، خطائیں درگزر ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کر لیتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اہم کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس رات میں قیام اللیل کا خاص اہتمام کرو اور اس کی تلاش و جستجو میں محنت و مشقت کرو، اس کے حصول میں جانفشانی سے کام لو۔ اس رات میں رب کے سامنے گریہ وزاری کرو، اس کی تلاش میں کوشش کرنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، اور اللہ رب العالمین تو بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اس رات کو آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کیا جائے، خاص کر طاق راتوں میں۔ اب تو بہت ہی کم ایام باقی رہ گئے ہیں، اور یاد رہے کہ تمہارے سامنے 27 کی رات ہے جس کے شب قدر ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شب قدر کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں، قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بلا شبہ وہ رات رمضان ہی میں ہے۔ بلا استثناء انہوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم مجھے بالیقین معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 27 کی رات ہے، اور اس رات کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح سورج صاف شفاف طلوع ہوتا ہے اور اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ 27 کی رات میں تلاشے،
اور فرمایا اس کو 27 کی رات میں تلاشو، یعنی شب قدر کو۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس رات میں قیام اللیل کا خاص اہتمام کرو، اس کی تلاش و جستجو میں محنت و مشقت کرو، اس کو پانے کا حریص بنو اور اس میں اپنے رب سے گریہ و زاری کرو۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کو مشروع قرار دیا۔ اس رات میں قیام اللیل کا خاص اہتمام کرو، اس کی تلاش و جستجو میں محنت و مشقت کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مقبولین میں سے بنائے۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کو مشروع قرار دیا ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور اس کی رات اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ضروری اخراجات کے بعد فطرانہ کے برابر اشیاء موجود ہوں۔ یہ ہر مرد و عورت، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مالدار ہو یا غریب، سب پر واجب ہے۔ ہر مسلمان اپنی طرف سے اور ہر اس آدمی کی طرف سے نکالے گا جس کی وہ کفالت کر رہا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مستحق وہی ہے جو فرض زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس کی مقدار گیہوں یا کھجور یا جو یا کشمش یا گندم یا پنی یا اس کے قائم مقام جو کچھ بھی ملک کے لوگوں کی خوراک ہو، اس میں سے ایک صاع ہے۔ جیسے چاول اور گیہوں، اور صاع ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے حجم کی پیمائش کی جاتی ہے، نہ کہ وزن کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک صاع کھجور یا جو سے فرض قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ وہ روزے داروں کے لغو کاموں اور گناہوں کا کفارہ ہو، مسکینوں کا کھانا مہیا ہو اور عید کے دن غریبوں کی دلجوئی ہو۔ صدقہ فطر ماہ رمضان کے آخری دن سورج غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اسے عید کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے، اور بلا عذر عید کی نماز کے بعد اسے مؤخر کرنے والا گنہگار ہوگا، لیکن اسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں کے لیے لغو اور بےہودہ اقوال و افعال سے روزے داروں کی پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کاموں کی توفیق عطا کرے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو مکمل بات سن کر ان میں بہترین باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اے لوگوں، تو ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت میں ہمیں اپنے اوقات صرف کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کریم ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں سے دور درگزر فرما، ہمارے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈال۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور کریم ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں سے درگزر فرما، ہمارے غموں کو دور کر دے، مشکلات سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کج رو نہ بنانا اور ہمیں اپنے پاس